بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ باب نمبر 34، جس شخص کا موقف ہو کہ وضو صرف اس حدث سے ہے جو دونوں راستوں یعنی قبل یا دبر سے نکلے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا تم میں سے کوئی جائے ضرورت سے آیا ہے، اور حضرت عطا نے کہا جس کی دبر سے کیڑا یا عضو مستور سے جو کی طرح کوئی چیز نکلے تو وہ دوبارہ وضو کرے، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر کوئی دوران نماز میں ہنس دے تو وہ دوبارہ پڑھے لیکن وضو دوبارہ نہ کرے۔ اور حسن بصری نے کہا جس نے اپنے سر کے بال منڈوائے یا ناخن کترائے یا اپنے موزے اتار ڈالے تو اس پر وضو کا اعادہ نہیں۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وضو لازم نہیں ہوتا مگر حدث بے وضو ہونے سے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ ذات الرقا میں تھے کہ ایک شخص کو تیر لگا، اس میں سے بہت سا خون بہا، لیکن اس نے رکوع اور سجدہ کیا اور نماز پڑھتا رہا۔ اور حسن بصری نے کہا مسلمان اپنے زخموں سے چور ہونے کے باوجود ہمیشہ نماز پڑھتے رہے۔ طاؤوس محمد بن علی عطا اور حجاج کے اہل علم کا کہنا ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ پھنسی کو دبایا تو اس سے خون نکل آیا لیکن انہوں نے وضو نہیں کیا، اور حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے خون تھوکا لیکن نماز پڑھتے رہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور امام حسن بصری نے کہا جو کوئی سینگی لگوائے تو صرف سینگی کی جگہ دھو ڈالے۔ حدیث نمبر 176۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ اس وقت تک نماز میں رہتا ہے جب تک وہ مسجد میں نماز کا انتظار کرتا ہے بشرطیہ ایسے حدث لاحق نہ ہو۔ ایک عزمی شخص نے سوال کیا ابو ہریرہ حدث کیا ہے؟ فرمایا حدث آواز یعنی گوج کو کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 177۔ حضرت عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک نماز پڑھنے والا حدث کی آواز نہ سنے یا بدبو محسوس نہ کرے اس وقت تک اپنی نماز نہ چھوڑے۔ حدیث نمبر 178۔ حضرت محمد بن حنفیہ سے روایت ہے انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری مضی بکثرت خارج ہوتی تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کرنے میں مجھے شرم آتی تھی، اس لیے میں نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے کہا تم مسئلہ دریافت کرو۔ انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اس میں صرف وضو ہے، اور اس حدیث کو صوبہ نے بھی عمد سے بیان کیا۔ حدیث نمبر 179۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کرے لیکن اسے انزال نہ ہو تو اس پر غسل ہے یا نہیں؟ انہوں نے جواب دیا وہ نماز کے وضو کی طرح وضو کرے اور اپنے عضو مستور کو دھو ڈالے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے یہ مسئلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ حضرت زید کہتے ہیں چنانچہ میں نے یہ مسئلہ حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہم سے دریافت کیا تو انہوں نے بھی مجھے یہی جواب دیا۔ حدیث نمبر 180۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری آدمی کو بلایا، وہ اس حالت میں حاضر ہوا کہ اس کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا شاید ہم نے تجھے جلدی میں ڈال دیا ہے۔ اس نے کہا جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تجھے جلدی میں مبتلا کر دیا جائے یا انزال کو روک دیا جائے تو تجھ پر صرف وضو کر لینا ضروری ہے۔ نظر کی وہیب سے متعابت اور کہا کہ یہ حدیث ہم سے صوبہ نے بیان کی، نیز گندر اور یحییٰ نے صوبہ سے وضو نقل نہیں کیا۔ باب نمبر 35۔ دوسرے کو وضو کرانا۔
حدیث نمبر 181۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرفات سے واپس ہوئے تو گھاٹی کی طرف گئے اور حاجت سے فارغ ہوئے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر میں نے پانی ڈالنا شروع کیا اور آپ وضو فرماتے رہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نماز پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا، نماز کی جگہ تیرے آگے ہے۔ حدیث نمبر 182۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ فارغ ہو کر آئے تو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے پانی ڈالنا شروع کیا اور آپ وضو فرماتے رہے۔ چنانچہ آپ نے چہرہ اقدس اور دونوں ہاتھ دھوئے، سر کا مسح فرمایا اور دونوں موزوں پر بھی مسح کیا۔ باب نمبر 36۔ حدث وغیرہ بے وضو ہونے کے بعد قرآن پڑھنا۔ حضرت منصور ابراہیم نخعی سے روایت کرتے ہیں کہ حمام میں قرآن پڑھنے اور بغیر وضو خط لکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ حضرت حماد جناب ابراہیم نخعی سے بیان کرتے ہیں کہ اگر حمام والے تہبند بندے ہوں تو انہیں سلام کرو، بصورت دیگر انہیں سلام نہ کیا جائے۔ حدیث نمبر 183۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا جو ان کی خالہ ہیں کے گھر ایک رات بشر کی۔ انہوں نے کہا، میں تو بستر کے عرض میں لیٹ گیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہلیہ دونوں بستر کے طول میں محو استراحت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے تاکہ جب آدھی رات ہوئی یا اس سے کچھ پہلے یا کچھ بعد تو آپ بیدار ہوئے اور بیٹھ کر ہاتھ کے ذریعے سے چہرہ مبارک سے نیند کے اثرات دور کرنے لگے۔ پھر آپ نے سورہ ال عمران کی آخری 10 آیات تلاوت فرمائی۔ پھر آپ لٹکے ہوئے مستیزے کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے اچھی طرح وضو فرمایا، پھر نماز پڑھنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی اٹھا اور وہی کچھ کیا جو آپ نے کیا، پھر میں اٹھ کر آپ کے پہلو میں جا کھڑا ہوا۔ چنانچہ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا دایاں کان پکڑ کر اسے مروڑا۔ پھر آپ نے 2 رکعت ادا کی، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت اور پھر 2 رکعت پڑھی، پھر وتر پڑھے اور لیٹ گئے تاکہ مؤذن آیا۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور ہلکی سی 2 رکعت ادا کی، پھر باہر نکلے اور نماز فجر پڑھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔